یہ بہن نے فرمایا تھا کہ بعض آج کل بچیاں بھی ویلاگ بنا رہی ہیں اور گھر کی خواتین پھر گھر کی باتیں کرنا دیگر چیزیں اور بے پردہ ہوتی ہیں، جب ان کو منع کریں تو کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے شوہروں سے اجازت لے لی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جہاں پر ضرورت شرعیہ نہ ہو وہاں پر پھر اجتناب کرنا لازم ہوگا، شریعت منع کرتی ہے۔ اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو شریعت کہتے ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ اسی طرح وہ علماء مفتیان کرام جو قرآن و حدیث کی تشریح کے اہل بنائے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، یا علماء کرام اس شریعت کی وضاحت میں اپنی رائے کو ظاہر کر سکتے ہیں، شوہر کی تو نہیں ہے۔ اگر شوہر خلاف شرع کام کا حکم دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا ہماری بہنیں یہ کہیں گی کہ شوہر سے اجازت لے لیے چاہے خلاف شرع ہے، اس لیے اب ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو باطل کر دیں؟ اس طرح تو ہر ایک اپنے بڑے سے اجازت لے کر کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے پیسے کی آمد کو دیکھ کر حیا کے خلاف اگر آپ کام کریں گی تو میدان محشر میں شرمندگی ہوگی۔ اور ایسے اگر کوئی شوہر بھائی مجھے سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ پیار محبت سے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے خاندان میں بعض خواتین ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ان کو دیکھ کر دوسری ضد کرتی ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ میدان محشر میں اگر یہ خلاف شرع جا رہی ہوں تو بتائیے کہ یہ پھنسیں گی، آپ نہیں پھنسیں گی، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا ماننا۔ میدان محشر میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق، اللہ کے ازلی فیصلوں کے مطابق ہی انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے تمام بچیوں سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو مغلوب کریں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے تابع کیا جائے، اسی میں عافیت۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالیں، 3 دفعہ گھمائیں پاک ہو جائے گا، ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ اس سے کبھی پاک ہو سکتا ہے۔ آپ میری وہ کلپ دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ کو گمان ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے، وہ تو آٹومیٹک مشین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جیسے اس میں آپ ڈال دیں، پانی آیا، گھمایا، پھر وہ اسپن کر دیا اس نے، فرض کر لیں، پھر دوبارہ آپ پانی چلایا، پانی آ گیا، پھر اس نے اچھی طرح گھمایا، پھر اسپن کر دیا اچھی طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ پانی آیا، اچھی طرح گھمایا، پھر اس نے اس کو اسپن کر دیا، تو یہ 3 دفعہ دھونے اور 3 دفعہ نچوڑنے کے حکم میں آئے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو ماء قلیل کہتے ہیں، تھوڑا پانی، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی نجاست اگر گری، جیسے ہی پانی سے متصل ہوگی ٹوٹل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ہی آپ نے مثلا 6 کپڑے ڈالے، 1 ناپاک 5 پاک، تو جیسے ناپاک کپڑے کی ناپاکی اس واشنگ مشین کے پانی سے ملے گی، کل پانی ناپاک، تو یہ کپڑا بھی ٹوٹل ناپاک اور 5 مزید ناپاک۔ اب آپ نے اچھی طرح گھما کر چاہے 15 منٹ چلائیں چاہے 20 منٹ، آپ نے تو ناپاکی کو اور اس کے اندر ایک تار کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ چاہے 3 وقفوں سے چلاتے رہیں، پانی تو اندر ناپاک ہی ہے، کیسے پاک ہوگا؟ تو آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مشورہ دوں گا میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام لیں، بیسٹ بک ہے طہارت کے مسائل کے سلسلے میں، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ڈال دیا تو اس کو احتیاط سے نکالیں، نچوڑیں، اور پھر اس کو بالٹی سسٹم سے آپ پاک کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالٹی کو آپ تھوڑا سا پہلے بالٹی میں کپڑے ڈالیں، نلکے کے نیچے رکھیں اور بھر لیں اس کو۔ جب فل بھر جائے تو اس طرح اس کی پانی کی سطح پر ہاتھ رکھیں کہ کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے ابھرا ہوا نہ ہو، ہلکا سا یوں رکھیں اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس یہ کپڑے پاک ہو گئے۔ اور یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ پہلے انہیں آپ نے واشنگ مشین میں اچھی طرح گھما دیا تھا، تو چونکہ اب وہ پوری صلاحیت کر گئی تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ابھی جو بھائی نے کویسچن کیا تھا، بلکہ ایک آگے آئے گا انشاءاللہ جس کے بارے میں بتاؤں گا، کہ اگر ایسا ہوا کہ کئی خاص جگہ پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ بالٹی سسٹم سے نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو ختم کرنا ہوگا۔ واشنگ مشین میں گرنے کے بعد وہ ناپاکی پوری گویا کے کپڑے کے اندر صلاحیت کر گئی، گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح آپ کا پاک نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کیے ہیں تو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ دوبارہ پاک کر لیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ذہن بنا کے رکھیں کہ پہلے اپنے کپڑے پاک کریں، پھر واشنگ مشین کے اندر ڈالیں،
ورنہ آپ بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ بتائیں، گھر والے ڈال دیں اور سب کے کپڑے ناپاک ہوئے، ان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، جمعہ پڑھا جائے گا، اور آپ اس کا سبب بنیں کیونکہ آپ نے بتایا نہیں اور ناپاک کپڑے ڈال دی، آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح اس کا خیال رکھیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات واش روم جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں اور غالب گمان ہے کہ ناپاکی کی چھینٹیں کپڑے پر گر گئی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ کپڑا ناپاک ہوگا؟ جی بالکل ناپاک ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ناپاکی شامل ہو گئی ہے تو بالکل آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ واش روم کے لیے کوئی الگ ایک ایسا آپ لباس لے لیں۔ یہ تو مطلب بار بار کریں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات واش روم میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہ قمیض قابو میں رہتی ہے نہ شلوار، کبھی شلوار لٹک جاتی ہے، کبھی قمیض یہاں سے نکل کر، اور وہ ناپاکی میں آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں آپ، تاکہ کم سے کم ستر کا حصہ کھلے کہ جس سے آپ کے کپڑے ناپاکی سے آلودہ نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ ناپاکی پہنچی ہے تو اس کو پاک کرنا لازم ہی ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے پچھلے سال قرآن کا حفظ مکمل کیا، ان کی عمر 16 سال ہے، اب وہ اس سال گھر میں تراویح پڑھائے گا، لیکن کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ اس کو نہ نماز کے مسائل پتہ ہیں نہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ عشاء مسجد میں پڑھ لوں اور تراویح اس کے پیچھے آ کے پڑھ لوں، کیونکہ اگر بالکل ہی نہیں پڑھوں گا تو گھر میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں جو آپ نے ایج بیان کی وہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ مسلمہ اصول ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو۔ لہذا اگر کوئی حافظ قرآن نابالغ ہے وہ امامت کریں تو نابالغ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر بالغ کھڑے ہوں گے تو بالغ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن 16 سال کا بچہ یہ تو بالغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف امامت کے لیے قرآن پاک کا حفظ یا اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو طہارت کے ٹوٹل مسائل آنے چاہیے، پھر نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے مکروہات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مفسدات نماز کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، ان تمام کی معلومات اس کو ہونی چاہیے، ورنہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہ اس کو غسل کے وجوب کے مسائل آتے ہیں، نہ وضو کے آتے ہیں، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، اور نہ وہ نماز کی امامت وغیرہ کے اس نے مسائل سیکھے ہیں، تو پھر تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر پھر فتنہ فساد کا کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کے لیے کسی عالم کا انتظام کریں تاکہ وہ ان کو کورس کروائے، طہارت کورس ہے، نماز کا کورس ہے، پورا نہیں تو کم از کم اتنا، امامت کے لیے تو اتنا ضروری ہے، اس طرح امامت کا کورس یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کا امتحان لیا جائے، جب دیکھیں کہ ہاں یہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے میں ماہر ہو چکا ہے، پھر وہ امامت کروا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم حفاظ کی خوش الہانی تو دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور ہم کویسچن کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ اس سے وضو کے مسائل پوچھیں، غسل کے پوچھیں، کپڑے پاک کرنے کا۔ تو اگر وہ ینگ بچہ ہے تو یہ پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ پوری لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر اسی کو مسائل نہیں آتے ہوں گے، اس کی نماز ضائع ہوگی تو سب کی نماز ضائع ہوگی۔ اور جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں، یاد رکھیں وہ پورے برابر اس میں ان کی ذمہ داری میں شریک ہیں، جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، یا کہیں آپ ہال میں اہتمام کرتے ہیں، گراؤنڈ میں اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی حافظ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جس کا حفظ بھی بہت اچھا ہے، تجوید بھی اس کو آتی ہو اور یہ تمام شرعی مسائل آتے ہوں، ورنہ ان کو وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے، نمازیں فاسد ہوتی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب کی نمازوں کا وبال اس پر بھی اور منتظمین پر بھی ہوتا۔ اس لیے آپ بالکل جھجکیں نہیں، کوئی عالم دین کو لے جائیں، کوئی صاحب علم کو بچے سے کویسچن کرے اور اندازہ کر لیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آتا تو پھر آپ مسجد میں پڑھیں، پھر آپ فتنے وغیرہ کا بالکل خیال نہ کریں، چاہے لوگ ناراض ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نماز کے فوم والے مصلے ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ کیا اس کو ویسی بالٹی میں ڈال کر پانی بہا دیں، پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایسا نہیں کریں آپ، بلکہ وہی چیز آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کی ناپاکی حتی الامکان دور کریں، چاہے شرعی طریقے سے آپ پاک نہ کر سکیں۔ مطلب کہنے کہ یہ کہ آپ اس کو رکھیں اور اس پہ پانی ڈالیں اور کوئی وائپر وغیرہ سے اس کو اچھی طرح ملتے جائیں، یعنی پانی نکالتے جائیں، ایک طرف سے پانی ڈالتے جائیں،
اگر تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے مسلسل پانی ڈالنے کی بنا پر کہ یہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہے تو پاک ہو جائے گا، پھر کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ بہت ساری نکل گئی ہوگی پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، یعنی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نکل گئی یا رہ گئی ہے، اب آپ یہ اتنی کیفیت حاصل کرنے کے بعد یا اس اسٹیج پہ کپڑے کو لانے کے بعد اب بالٹی سسٹم سے اس کو پاک کر لیں۔ لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ پیشاب لگ گیا مثلا اور آپ نے بالٹی میں ڈال گیا تھوڑا پانی بہا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالٹی سسٹم وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو نجاست کا گمان تو ہوتا ہے لیکن اس کا مقام کا تعین نہیں ہوتا کہ کس خاص مقام پہ نجاست ہے۔ جیسے مصلی بچھا ہوا تھا، بچے نے سائیڈ میں پیشاب کیا، اس کی باریک باریک چھینٹیں آ گئیں مصلی پہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ اسمیل آ رہی ہے نہ کوئی کلر وغیرہ ہے۔ اب یہ تو یقین ہے کہ بچے نے پیشاب کے اندر چھینٹیں آئی تھی، ہم نے خود دیکھا تھا، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں۔ اب بالٹی سسٹم سے چل جائے گا، لیکن اگر بچے نے بہت سارا اس پہ پیشاب کر دیا، کافی سارا خون گر گیا اور آپ اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پہلے اس کو نکالیں اور حتی الامکان نکالیں، اس کے بعد پھر آپ بالٹی سسٹم سے کر سکتے ہیں۔